الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عبدیت کی اقسام۔ سوال کیا گیا ہے مجھے کچھ آیات میں ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف اہل ایمان ہی شامل ہیں، مثلا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ جبکہ دیگر آیات میں نظر آتا ہے کہ تمام لوگ ہی اللہ کے بندے ہیں، مثلا فرمان باری تعالیٰ ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سبھی رحمان کے پاس عبد بن کر آنے والے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 93۔ تو ہم ان دونوں آیتوں کو کیسے سمجھیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت گزاری کے لیے آپ کی رہنمائی فرمائے۔ عبدیت دو قسم کی ہوتی ہے، خاص عبدیت اور عام عبدیت۔ خاص عبدیت یہ عبدیت محبت، اطاعت گزاری اور فرما برداری والی عبدیت ہے کہ جس کے ذریعے انسان عظمت اور شرف پاتا ہے۔ تو جہاں کہیں قرآن پاک میں انسان کی عبدیت کے ذریعے عزت افزائی کی گئی ہے وہاں پر یہی خاص عبدیت مراد ہے۔ مثلا فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 19۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ تو یہ عبدیت صرف اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومنوں کے ساتھ خاص ہے، ان میں ایسے کفار شامل نہیں ہوتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات و نواہی کی پاسداری نہیں کرتے۔ اس عبدیت کے درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، سب کا درجہ ایک ہی نہیں ہوتا، چنانچہ انسان جس قدر اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوگا، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنے والا ہوگا، تو اس شخص میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت بھی اتنی ہی زیادہ پائی جائے گی۔ اب اس مقام کو حاصل کرنے والے افراد میں سب سے پہلے انبیاء کرام اور رسول آتے ہیں، اور پھر ان تمام انبیاء کرام سے مطلق طور پر ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کے سب سے بلند درجے کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خالصتاً عبد کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ ایسے مقامات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کے وصف سے متصف فرمایا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا مقصود ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کرنے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، سورۃ الکہف آیت نمبر 1۔ ایسے ہی سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لمحات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ اس پر ٹوٹ پڑیں، سورۃ الجن آیت نمبر 19۔ اس کے علاوہ بھی دیگر آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد سے متصف کیا گیا ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات یہی ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کا اہل قرار پائے، اور یہ اہلیت تبھی ملتی ہے جب انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا سوالی ہو اور تمام مخلوقات سے بالا تر ہو کر ان سے بالکل مستغنی ہو جائے۔ اب کامل طور پر اللہ تعالیٰ کا سوالی تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے فضل و ثواب کی امید انسان میں پیدا ہو۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز کم ہوئی تو درجہ کمال حاصل نہیں ہوگا۔ عام عبدیت، اس معنی کے اعتبار سے کوئی بھی مخلوق عبدیت سے باہر نہیں ہے، اسی لیے اسے جبری عبدیت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس مفہوم میں تمام مخلوقات اللہ کی غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان میں حکم چلتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے، کوئی بھی اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، انسان کو نفع یا نقصان وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس مفہوم میں عبدیت کا تذکرہ سوال میں مذکور دوسری آیت میں ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں
سبھی رحمان کے پاس عبد بن کر آنے والے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 93۔ اس ابدیت کی وجہ سے کسی کو کوئی شرف اور فضل حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی شخص ابدیت کے خاص مفہوم سے روگرداں ہو تو ابدیت کے عمومی مفہوم میں وہ شامل ہوتا ہے۔ اس سے باہر جانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی غلام ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنے اختیار سے معبود نہیں مانتا تو وہ جبری طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے اور اپنا مقرب بنا لے۔ یقیناً وہی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العبودیہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 48973۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔